अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिम रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। नाज़रीन ग्रामी, कुदरत के दिए हुए फलों में से एक फल जिसे हम बेर कहते हैं, इंग्लिश में इसे जोजोबा कहते हैं और अरबी में इसको उन्नाब कहते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में ये ज़्यादा फल पैदा होता है और उम्दा किस्म का होता है और इसके कई अक़साम होते हैं। वो यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद हैं उसमें से एक बड़ा बेर जो कि गंडेरी बेर कहलाता है और एक छोटा बेर जो कि सूख कर उन्नाब बन जाता है और जिसके तिब्बी फ़ायदे बहुत ज़्यादा आज आपको मैं बताऊँगा। इसमें जो सबसे अहम बात जो कि एक ज़िमनी बात है वो ये कि बाज़ मौरख़ीन का ख़्याल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो कांटों वाले दरख्त से जो फल खाया वो बेरी ही का दरख्त था। और इसी तरीके से सबसे पहले इसके पत्तों की अफादियत बता दूं कि ये एंटीसेप्टिक होते हैं और इसीलिए अमूमन जो ज़ख्मों के ऊपर जो छिड़का जाता है वो इसके दरख्त की छाल और सूखे पत्तों का पाउडर बना के आप रखें तो हर किस्म के ज़ख्म, यहाँ तक कि गैंग्रीन के ज़ख्म जो होते हैं उसके लिए भी अगर इसे इस्तेमाल किया जाए, उनको बारीक करके ज़ख्मों पर छिड़का जाए तो ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। और इसी तरीके से वो ख़वातीन जो कि डैंड्रफ या जुओं के लिए बहुत परेशान रहती हैं उनके लिए भी नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते जो है उसको पानी में उबाल कर उस पानी से बच्चों का या बड़ों का सर अगर कई दफ़ा हफ्ते में 2-3 दफ़ा धुलाया जाए तो बेहतरीन हो जाए। ये एक ऐसी टिप थी जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। इसी तरीके से ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बड़ा बेर होता है, ये बड़ा बेर जो है 2 किस्म के होते हैं। एक सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो हरे रंग का बेर है जो कि कच्चा भी है और इसका खाने से अमूमन पेट के दर्द हो जाता है, इसलिए ये कच्चे बेर कोशिश करना चाहिए कि एक आध दिन बाद खाएं। और ये जो बेर है जिसे आप देख रहे हैं मुकम्मल बेर है और ये पक चुका है, ये अमूमन दरख्त पे ही पक जाता है। ये दरख्त जो है आजकल जो खांसी हो रही है उसके लिए इसका शरबत बना के, इसका जूस इसको काट के, इसकी गुठली अलग करके और इसके जूस में अदरक का जूस अगर मिलाकर पिया जाए तो खांसी ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से जो दूसरा जो बेर होता है वो छोटे छोटे से, ये आपने देखा कि ये छोटे छोटे से हैं और इसे आपने देखा कि जब ये सूख जाते हैं तो ये लाल रंग के हो जाते हैं। इसमें देखिए कई बेर ऐसे हैं जो लाली की तरफ आ गए हैं, जैसे ये बेर है ये लाल हो गया तो ये उन्नाब जिसे हम कहते हैं, ये दवाओं में इस्तेमाल होता है। ये मुसफ़्फ़ी खून है, ये बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर है अगर इसको उन्नाब की सूरत में खाया जाए या ताज़ा की सूरत में। ये छोटे बेर बहुत कम मिलते हैं और ये अमूमन कराची में गडाब के इलाके में पैदा होते हैं। ये छोटे बेर सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए आपके सामने रखे गए कि आप इसकी तशख़ीस कर सके कि ये बड़े बेर के क्या फ़ायदे हैं, पके हुए बेर के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और आयरन इसके अंदर, विटामिन ए और विटामिन बी इसमें मौजूद है। इसी तरीके से सबसे पहली चीज़ कैल्शियम हम लेते हैं। इसमें कैल्शियम मौजूदगी की वजह से जिस्म के दर्द और वो ख़वातीन जिनको अमूमन कमर और घुटनों का दर्द रहता है, अगर वो सुबह शाम कम से कम 250 ग्राम बेर जो है उसको इस्तेमाल करें खाली पेट तो आपके दर्दों के लिए बेहतर हो सकता है। वो लोग जिनकी हड्डी टूट गई है उनके लिए जो बड़े बेर होते हैं उसकी गुठली को सुखाकर उसका सफ़ूफ बनाया जाए और उसको किसी भी चीज़ में मिलाकर और उस जगह पे लगाया जाए तो हड्डी जल्द से जल्द जुड़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि इख्तिलाज क़ल्ब के लिए ये बेहतरीन दवा है। आप वो लोग जो कि पल्पिटेशन की शिकायत करते हैं, दिल धड़कने की शिकायत करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करें। शुरू में मैंने जो बात की उसको दोबारा कर देता हूँ कि खांसी का इलाज ये है कि ये बेरों को लेके उसको गुठली अलग करके इसका जूस निकाला जाए, मशीन में या किसी तरीके से कूट के दुपट्टे में रख के इसको निचोड़ दें और ये जो है आप आधा गिलास के अंदर 2 टेबल स्पून अदरक का जूस डाल दीजिए। अगर अदरक का जूस नहीं डालना तो काला नमक डाल के इसका
پیجیے, آپ دیکھیے پرانے سے پرانی کھانسی کا علاج ہے. اسی طریقے سے قوت مدافعت ریزسٹ پاور بڑھاتی ہے, جو موسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے نیند کی کمی کے افراد جن کو نیند کی کمی ہوتی ہے اسے استعمال کریں تو اس سے آپ کی نیند کی کمی یا دماغ کی کمزوری جو ہے وہ بہتر ہو کے آپ کو نیند آتی ہے. یہ نیند لانے کے لیے بھی بہت عمدہ ہے. بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیر کو ہم نے کہیں نوٹ ہی نہیں کیا. آج میں بھی یہ بیر لے کر آیا تو نیچے 2-3 لوگوں نے سوال کیا کہ جناب اس کو آپ کیا کھانے کے لیے لائے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آج کے پروگرام میں بتایا جائے گا کہ یہ کس قدر مفید چیز ہے, اور صحت کے لحاظ سے ہم اسے اگنور کرتے ہیں, اسے ہم شوئی طور پہ تھوڑا سا لیتے ہیں. ہم کبھی بھی اس کو کینو یا سیب کی طرح اس کو ہم نے نہیں سمجھا, اور بنیادی طور پہ یہ سمجھے کہ جو سیب کی کوالٹی ہے یہ غریبوں کا سیب بھی ہے. یہ جو بیر ہے یہ غریبوں کا سیب بھی ہے, کہ یہ سستا ہوتا ہے لیکن اب کچھ مہنگا ہے, لیکن یہ کہ غریبوں کا سیب بھی. اسی طریقے سے پیٹ کے امراض, معدے کے امراض اور جو آئی بی ایس کا پرابلم ہو جاتا ہے, وہ لوگ جو کہ آنتوں کی السر میں بھی مبتلا ہیں, اور وہ لوگ جو معدے کی کمزوری ہے, کھانا نہیں کھا سکتے, ہضم نہیں ہوتا, ان کے لیے بہترین چیز ہے کہ بیر کا استعمال خالی پیٹ کیا جائے. تو پیٹ اور معدے کے امراض کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے, اور وہ لوگ جن کو پیچش کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت عمدہ چیز ہے. یہاں پر بس ایک اضافہ کروں گا کہ جو اسہال اور پیچش کے لوگ ہیں وہ اس کا جوس پئیں, جس طریقے سے کھانسی کا میں نے بتایا تو وہ. لیکن اگر اس کو اسی طریقے سے زیادہ کھایا جائے تو یہ قبض کا علاج ہے. یہ قبض کے لیے, کانسٹیپیشن کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ کو وہ لوگ جو کہ قبض کے شکار مریض ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور کوشش یہ کریں کہ رات کو کھانا کھانے سے پہلے, رات کو سوتے ہوئے کوئی پھل فروٹ نہیں کھانا چاہیے, تو کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر کھائیں گے تو یہ آپ کے قبض کے لیے بہت عمدہ علاج ہے, اور پرانے سے پرانے قبض. اسی طریقے سے پیٹ کے کیڑے جن لوگوں کو ہوتے ہیں, بچوں کو جو ہے, اس کے لیے یہ انام والے, یہ اس کا فائدہ یہ ہے چھوٹے بیر کا کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے. بچے اس کی گٹلی نہ کھا لیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کرش کر کے اور اس کو اسی طریقے سے اس میں کوئی چیز ملا کے اور دیا جائے, یا پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس کو کرش کیا جائے اور اس کا جوس نکال کے, لیکن اس میں اس کو کھانا ضروری ہے, کہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے کھانا ضروری ہے. چھوٹے بیر جو ہوتے ہیں عموماً یہ پیٹ کے کیڑے جو ہے بالکل نکال دیتے ہیں, پرانے سے پرانے پیٹ کے امراض کو بھی صحیح کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ مصفی خون بھی ہے, یہ بلڈ پیوریفائر ہے, اور اس میں یہ کہ وہ لوگ لڑکیاں جو کہ چہرے پہ داغ اور دھبوں کی شکایت جن لوگوں کو ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کا خون خراب ہے, اس کے لیے بھی چھوٹے بیر بہت عمدہ چیز ہے کہ چھوٹے بیر کم از کم 1 پاؤ کے قریب کھائے جائیں تو آپ کا بلڈ صاف ہوتا ہے. اور کینسر کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے کہ یہ اینٹی کینسر ہے, یہ کینسر سے بچاؤ کرتا ہے. یہ آپ اس کو آج سے معمولی نہ سمجھیے گا, اسے سمجھیے کہ اللہ کا تحفہ ہے, اور روزانہ 1 پاؤ کے قریب اگر ایک آدمی بیر کھاتا ہے تو وہ کینسر سے بھی بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے کولیسٹرول کے لیے یہ اینٹی کولیسٹرول ہے, اگر اس کو السی کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے, یا اسی طریقے سے آپ زیادہ کھائیں جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اس کے لیے بہترین علاج ہے, آزمودہ علاج ہے. اور اس کے لیے بڑے بیر بھی استعمال ہو سکتے ہیں, چھوٹے بیر بھی استعمال ہو سکتے ہیں, کہ یہ کولیسٹرول کو, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ پلپیٹیشن اور اختلاج قلب یا خفگان کا جو مرض ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ دوا ہے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ اینٹی سیپٹک ہے, اس کے پتوں کے متعلق میں نے بتایا, اور اس کے جو پتوں کو استعمال کریں, اور اس کا استعمال کا طریقہ کہ اس سے بال بھی دھو سکتے ہیں, اور عموماً جو زخم ہو جاتے ہیں ان میں سلوشن استعمال کرنے کے بجائے بیری کے پتوں کو ابال کے اس کو صاف کیا جائے تو اس سے کافی بہتری آتی ہے. تو اس کو بالکل اگنور نہیں کیجیے, اور آج سے اپنے گھروں میں بیر کا استعمال کیجیے کہ 15 سے 20 فروری تک اس کا موسم رہے گا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سب کو شفا دے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی, پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں. ہاں پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں راول پنڈی سے تہمینہ بات کر رہی ہوں. راول پنڈی سے تہمینہ. جی فرمائیے بیٹی, کیا جی سوال ہے؟ میرے نا جسم میں بہت خارش ہوتی ہے, ساری ٹانگوں پہ اور بازوؤں پہ رات کو.
سردیوں میں خاص طور پہ اتنی زیادہ اچھا خارش ہوتی ہے کہ میں جب خارش کرتی ہوں تو جلن ہوتی ہے اور خون بھی نکل آتا ہے. خشک خارش ہے, اچھا نہ کوئی دانہ ہے نہ کچھ, بس خارش ہوتی ہے بازوؤں پہ اور ٹانگوں پہ. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کو لگانے کے لیے بھی بتائیں گے اور کھانے کے لیے جو میں نے ابھی بیر کا آپ کو بتایا کہ بیر کا استعمال آپ نے کرنا ہے, آپ نے دیکھا بھی ابھی ہم نے اس کے سارے بتائے, تو بیر کا استعمال ضرور کیجیے. باقی میں اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا. تیمینہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ فروٹ کا استعمال کریں, بیر جسے ہم کہتے ہیں, یہ خارش کے لیے بہت اچھا ہے. خاص طور پہ چھوٹے بیر جو ہے وہ اگر پنڈی میں مل جائے تو اس کا استعمال کیجیے. اور اسی طریقے سے خارش کے لیے جو مرہم ہوتا ہے وہ آپ بنا لیجیے. اس میں کھوپرے کا تیل آپ کو کم از کم 1 پاؤ لے لیجیے, اصلی گھی آپ 1 پاؤ لے لیجیے. ان دونوں کو آپ توے میں ڈال دیجیے اور اس میں موم زرد جو ہے نا وہ 1 پاؤ لائیں. 3 چیزیں 1 پاؤ لانی ہے, اور اس میں جب وہ بالکل پگھل جائے تو اس میں تقریباً 25 گرام کافور ڈال کے اس تیل جو کافور ڈالنے کے بعد ایک جو مرہم بنے گا اسے ڈبی میں رکھیے. یہ روزانہ شام کو لگا لیا کیجیے, انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں, بشرا صاحبہ ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا یہ مسئلہ ہے, میرے چہرے پر نا دانوں کے بہت ضدی نشان ہو گئے ہیں. ابھی 20 دن میں میری شادی ہونے والی ہے. میرے سسرال والے آئے تھے, انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہے کہ چہرے پر پتہ نہیں کس طرح کے نشان ہو گئے. اچھا آپ کوئی ایسی ریمیڈی بتائی جس سے فوری اثر ہو, بہت ہی ضدی نشان ہے. چل ٹھیک, کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب, میں نے وہ بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں نے آپ سے نا بالوں کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا. میرے بال بڑھتے نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہم ملتان سے. چلیں ٹھیک ہے. بالوں کا مسئلہ ہے ان کا. بس ایک کالر اور ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحبہ کہاں سے؟ ذرا دور سے بولیے, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. یاسر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میرے چہرے پہ چھائیاں ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. اور ہماری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں. اور پہلے آپ بتائیے آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کہاں؟ راولپنڈی. راولپنڈی سے. نام بتائیے. میں سدرا بات کر رہی ہوں. سدرا. جی چلیں ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ گلبار سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے. ملتان سے بول رہی ہیں؟ گلبار نمبر 4 سے بول رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. ہلو. جی آپ سوال بتائیے. جی ہمارا شکر ہے بہت. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ شوگر زیادہ ہے اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. ہاں بس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں فیصل آباد سے منیب علی بات کر رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے, عمر میری 20 سال ہے, تو قد کیا لمبا ہو سکتا ہے. اور دوسری میری آواز جو ہے وہ لڑکیوں جیسی ہے, اچھا تو آواز ذرا بھاری ہو جائے, تو اس کے لیے آپ نقصہ بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے جناب, آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر اور ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا, آپ کہاں سے؟ جی شانگلہ ہل سے محمد رفیع بات کر رہا ہوں. محمد رفیع شانگلہ سے. جی شانگلہ ہل سے. جی سوال بتائیے. سر میں شوگر کے بارے پوچھا. میں شوگر بڑی ہے, پیروں میں تلیاں تھلے درد کر رہی ہیں. اچھا تو کوئی دوا لے رہے ہیں آپ شوگر کے لیے؟ وہ شوگر انگریزی میڈیسن ہے گلوکو پہ, وہی کھا رہا ہوں. ٹھیک. کتنی ہے فاسٹنگ آپ کی؟ جی فاسٹنگ کتنی رہتی ہے صبح کی خالی پیٹ؟ میں نے تو کبھی چیک ہی نہیں کروائی, اسی لیے پہلے کرواتا تھا.
2-2.5-300 रहती है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपको नुस्खा बता देते हैं। पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं फैसलाबाद से मिसेस शौकत बोल रही हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा बेटा, उसकी उम्र 16 साल है, तो उसके रात को ना उसके मुंह से पानी बहुत ज्यादा आता है, तो वो जो पानी जिस कपड़े पे लगा है उससे बदबू बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, उम्र 16 साल है। हाँ जी। अच्छा, मैदे का मसला है इनका। चलें ठीक है, हाँ इनको जी। बताते हैं। चलो ठीक है, मेहरबानी। पास एक कॉलर और मौजूद है। अच्छा, वो कॉलर चले गए। नाजरीन, आप हमारे पास बुशरा साहिबा मुल्तान से, इन्होंने बताया कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग इनके हो गए हैं और उनका मसला ये कि इमरजेंसी है। तो दाग के लिए कि आज जैसे मैंने बताया कि बेर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सुबह नाश्ते के वक्त भी आप बेर खाएं, दोपहर को भी खाएं। और इसी तरीके से आप लगाने के लिए जो दाग धब्बे हो गए, जायफल आप ले लें। ये इमरजेंसी के तौर पे बता रहा हूँ कि जायफल आप ले लीजिए और जायफल को बालाई जो होती है दूध की उसमें लगा के उन दानों में लगाइए। आप देखिए दाने मुरझाने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इमरजेंसी है आपको। तो इसको इस तरीके से आप डील कीजिए। और वैसे दानों को हटाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो दालचीनी है, कि दालचीनी थोड़ी सी आप ले लीजिए और दालचीनी को शहद में मिलाकर लगाइए। जायफल जो है वो फौरी तौर रिज़ल्ट देगा, और दिन में जो है आप शहद और दालचीनी का पाउडर लगाइए। इसी तरीके से आप मुल्तान से एक कॉल थी, इन्होंने बाल के मुतालिक बताया कि बाल लंबे नहीं होते। इसके लिए एक नुस्खा तो मैं आपको बता दूं कि बालों को जो केयर करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो तिल्ली का तेल है। तिल्ली का तेल आप ले लें, सरसों का तेल ले लें, दोनों को हम वज़न ले लें। और उसके बाद एक एक पाव तेल में तकरीबन 1 पाव कड़ी पत्ता जो है वो लेकर और उसको अच्छी तरीके से उसको जला लें। उसमें सूखा हो या हरा हो जो भी हो, उसको उसमें डाल के रखिए और उसके बाद उसको चूल्हे पे जला लीजिए और छान कर ये तेल इस्तेमाल आप करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके बालों का मसला हल हो जाएगा। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा कहाँ से? हम मुजफ्फराबाद से बोल रहे हैं, शाजिया। जी, मुजफ्फराबाद कश्मीर। शाजिया, सवाल? हमारा ये सवाल है कि हमारे बाल बढ़ते नहीं है, वो 2 मुंह में बाल नहीं होते वो जी हैं, जी, और खुश्की बहुत ज्यादा है। चलें ठीक है जनाब। आप पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं सर शमा कुवैत से। ठीक है, सवाल बताइए। जी, मेरे को एलर्जी है टांगों में, बीच में ना एलर्जी है मेरे को। अच्छा, बहुत ज्यादा दाने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। ये कोई 1.5 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया, ये आराम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक, हम पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन क्या सा? हाल है? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम सर, ठीक है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से सर? मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, अमजद। जी, सवाल बताइए। जी सर, मेरे ना सर में बाल झाड़ हुआ है। अच्छा, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा। एलोपेशिया तो नहीं हुआ? नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बाल जड़ ऐसे मेरे सर पे ये दाग से बने हुए जगह जगह पे ना, 3-4 जगह पे। अच्छा, तो ये बाल उतरे हुए, ये पहले भी हुआ था मसला इधर से, ऐसे मैंने चेक करवाया तो ठीक हो गया, फिर मुझे ज्यादा हो गया। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी तकरीबन 40 साल है जी। 40 साल। वहाँ पर एक और कॉलर हैं जी, रावलपिंडी से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नवाज साहब रावलपिंडी। जी फरमाइए लाहौर सर। से बोल रहा हूँ, नवाज। अच्छा, लाहौर से बोल रहे हैं, जी फरमाइए। जी अच्छा, प्रॉब्लम सर मैदे में है, खाना हजम नहीं करता है। अच्छा ठीक है। जी, और जो ना दाने, चेहरे में दाने भी निकल आते हैं। अच्छा, चेहरे पे दाने। हाँ जी, तो ये इशू है कि फिर अरसा से नहीं है। अच्छा, और एज कितनी है आपकी? एज तकरीबन कोई है 17-18 साल है। ठीक है जनाब, 17 साल। आपको बताते हैं, हाँ पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ, आरी वाला से। उमर साहब,
ذرا ٹی وی کی آواز بھی بند کیجئے، آپ کی آواز جی نہیں کر دی آواز بند. جی سوال بتائیے. سر میرے بھائی کو خارش یا خارش نہیں جا رہی. خارش نہیں جا رہی. چلیں ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں جناب. ٹھیک ہے جناب. آج میرے خیال سے خارش کی شکایت کے فون زیادہ آ رہے ہیں، اور آج میں نے آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ مصفی خون جو ہے وہ یہ جو جوبہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ناب یا بیر اس کو کہہ لیجئے، اس کا استعمال آپ زیادہ کیجئے. پنڈی سے ہمارے پاس کال تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کو چہرے پہ کوئی ان کو مسئلہ ہے، جھائیاں وغیرہ ہیں. تو اس میں تو سب سے اچھی چیز ہے کہ سب سے پہلے جو پانی کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور اس کے بعد حب الرشاد جو ہے یہ آپ لے لیں، جسے ہم خوب کلاں بولتے ہیں. اس کا پاؤڈر کر کے، اور یہ جو سرکہ ہوتا ہے گا فروٹس کا سرکہ، اس سے ملا کے یہ چہرے پر لگائیں گے آپ، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں پاس ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کیجئے تاکہ ہمیں آواز آ پائے. اچھا، نسیمہ صاحبہ کراچی سے، اور ان کا قبض کا مسئلہ ہے شوہر کے، یہ جواب دے دیں گے ان کا. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری بیٹی ہیں 2. جی جی، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں سجاد بول رہا ہوں فیصل آباد کے شہر ڈچکوٹ سے. فیصلہ جی فرمائیے. تو میری سر 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک. ایک کا نام عائشہ اور ایک کا نام ایمان فاطمہ ہے. بھائی ٹی وی کی آواز بند کیجئے تاکہ. اچھا، تو سر وہ نا دماغ سے نا تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا. تو میری بیٹی جو ہے نا بڑے والی، اس کو نا دورے پڑتے ہیں مرگی کے. اچھا اچھا. تو پہلے ہم ڈاکٹر سے دوائی لے چکے تھے عزیز فاطمہ سے. تو اس دوائی سے اس کو دورے پڑتے تھے، اپنا جھٹکے پڑتے تھے، تو اب اس کو دورے پڑتے ہیں. تو کافی ساری سر اس کی دوائی استعمال کی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ایپیلیپسی کے بارے میں ظاہری بات ہے میں اتنے مختصر وقت میں تو کچھ نہیں بتا سکتا. جی. تو اور ایپیلیپسی پہ ہم پروگرام کر بھی چکے ہیں، کافی اس میں دوائیں ہیں. اس کے لیے جو میں ایک چھوٹی چندن کے متعلق آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ تھوڑے سا دیکھیے آپ کنٹرول روم سے نمبر لے کے پھر مجھ سے بات کر لیجئے گا. اچھا، ہمارے پاس ایک کالر اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ سر میں ہری پور سے صوبیہ بات کر رہی ہوں. سر میری ایج ہے 36 یا 35 ہے، لیکن میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نا، وہ کم نہیں ہو رہا ہے کسی چیز سے. اچھا. سر اس کا پلیز ضرور 1-2 کچھ چیزیں مجھے بتا دیں کس طرح کم ہوگا ویٹ. ٹھیک ہے جناب. ہری پور سے صوبیہ صاحبہ، آپ کو جواب ہم دیں گے. اللہ حافظ. ہمارے پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر جہاں سے بات کر رہا ہوں بہاڑی سے. جہاں سے بہاڑی. جی فرمائیے، سوال بتائیے سر. سر میرا بی پی بہت ہائی رہتا ہے، مطلب کہ 31 ایج ہے تو بہت شوٹ کر جاتا ہے نا. اچھا. میڈیسن بھی لیتا ہوں اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوتا. تو ابھی آپ کیا میڈیسن لے رہے ہیں؟ یہ ٹیبلٹ لیتا ہوں ایکسپورج. اچھا لے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقت پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ السلام علیکم. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. جی حکیم صاحب، میں ملتان سے عائشہ بات کر رہی ہوں. جی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیگنینسی نہیں ہو رہی. 3 سال ہو گئے میری شادی کو. ٹھیک. تو میرے نا شوہر.
دیکھیں اصل میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم آن ایئر نہیں ڈسکس کر پاتے. آپ کو میں جو کنٹرول روم میرا نمبر دے گا یا فیس بک پہ آ کر میرا نمبر لے لیجئے گا اور پھر اس پہ ڈسکس کیجئے گا, اور جو واٹس ایپ پہ جو ہے آپ رپورٹ وغیرہ بھجوائیے, پھر میں آپ سے بات کروں. آپ پاس ایک کالر اور ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی جی میں شفیقہ بات کر رہی ہوں کشمیر سے. اقتصاد کشمیر. جی سوال بتائیے. جی میرے چہرے پہ چھیاں حکیم صاحب جی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا ہے پر سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے. اچھا میں پھر دوبارہ بتا دوں گا آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. جواب دے دوں. 5 یہ گلزار کا علاقہ کوئی ہے. بہرحال انہوں نے شوگر کے متعلق بتایا کہ مجھے شوگر بہت ہے, اور اسی طریقے سے شانگلہ ہل سے رفیع صاحب, ان کا بھی یہی تھا کہ ان کو شوگر. تو ان دونوں کو ملا کے جواب دے دیتا ہوں. گلزار سے صاحبہ تھی ان کا, اور شانگلہ سے رفیع صاحب, شانگلہ ہل سے. دیکھیں شوگر کا مرض ایسا ہے, سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ اس میں پرہیز کرنا ہوتا ہے. ہر قسم کی چیز, ڈبل روٹی ہو گیا. اب تو میں نے یہ دیکھا کہ کئی مریض میرے مطب میں آئے تو میں نے دیکھا کہ شوگر انسولین لگا رہے ہیں پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی, میری دوا بھی لے رہے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہی. تو جیسے ہی میں نے ان کو گندم رکوا دی کہ اب آپ جو ہے نا گندم نہ لیں, تو جیسے ہی انہوں نے گندم روکی, اس میں جو دوسرا ڈائٹ آٹا بنا لیا انہوں نے جس میں جو بھی ہے بیسن بھی ہے, اس کا وہ آٹا استعمال کیا, تو ان کی شوگر کنٹرول ہوئی. تو یہ چیز سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر شوگر پیشنٹ اپنا آٹا تبدیل کریں تو اس سے بھی کافی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے نسخہ جو میں دیتا ہوں شوگر کے لیے, جسے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, اس میں پنیر بوٹی ہے 100 گرام, اس میں جامن کی گٹھلی ہے 100 گرام, گڑ مار بوٹی ہے 100 گرام. یہ 3 چیزیں ہو گئی, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ بادام لے لیں, بادام بھی 100 گرام. ان چاروں چیزوں کو پیس لیجئے اور صبح شام 1 ٹیبل اسپون لیجئے. شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہترین دوا ہے. فیصل آباد سے ہمارے پاس ایک کال تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے پیٹ میں درد ہے اور ان کے گلے کا بھی مسئلہ ہے. تو پیٹ کے درد کے لیے تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل جو بیر آئے ہوئے ہیں اس کا استعمال کیجئے. چھوٹے بیر بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے گلے کے لیے کاکڑ سنگھی بہت عمدہ چیز ہے. اس کو پسوا کے پاؤڈر کر کے 5 گرام جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون شہد کے ساتھ آپ کھائیے, اس سے کافی مسئلہ حل ہو جائے گا. فیصل آباد سے ہمارے پاس ایک صاحب تھے, انہوں نے نسخہ پوچھا میدے کے لیے. میدے کے جو 1-2 اور کالز بھی ہیں, لیکن یہ کہ جو میدے کے افراد ہیں ان کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے املی 100 گرام, اناردانہ 100 گرام, سوکھا آلو بخارا 100 گرام. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. ان تینوں کو پانی میں اچھی طرح ابال کے اس کا ست نکال لیجیے, اور اس کے بعد اس میں ایک چیز رہ گئی, چوتھی چیز زرشک ہے. زرشک بھی 100 گرام لینی ہے. ان چاروں چیزوں کو ابال کے چھان لیجیے, اور اس کے بعد اس میں تباشیر جو ہے وہ 100 گرام ڈالنی ہے, اور اس کو اچھی طریقے سے فریج میں رکھیے. اور اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس کو 1 کلو چینی میں شیرہ بنا کر بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے. یہ بہترین ہے, میدے کے تمام امراض کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے آج بیر کا تذکرہ کیا, بیر بہت اچھی چیز ہے میدے کے لیے. آنتوں کے امراض کے لیے 1 پاؤ سیب صبح اور 1 پاؤ شام کو مغرب کے وقت کھائیے, اس سے بھی کافی مسئلہ حل ہو جائے گا. مظفر آباد سے ہمارے پاس کال تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے بالوں کا مسئلہ ہے, اور انہوں نے جو بالوں کے لیے بتایا اس کے لیے میں تیل بتا چکا ہوں. اس کے لیے تلی اور سرسوں کا تیل ہم وزن لے لیجئے, اور اس کے بعد اس میں جو ہے تیل میں کڑی پتہ جو ہے آپ ڈال دیں تقریباً 100 گرام, اور کلونجی 50 گرام. یہ سب چیزوں کو جلا لیجئے اور تیل کو چھان کر جو ہے محفوظ رکھیے. یہ تیل آپ لگائیے. یہ جملہ امراض بالوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. کویت سے ہمارے پاس کال تھی, انہوں نے بتایا کہ ٹانگوں میں ان کے مسئلہ یعنی کہ الرجی کا مسئلہ ہے. الرجی کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ برگ بنفشہ اور گل بنفشہ جو ہے آپ سوکھا منگوا لیجئے, اور اس کو 5-5 گرام صبح اور شام جوشندہ بنا کر جو ہے آپ پیجئے. اور اسی طریقے سے جو پنیر بوٹی ہوتی ہے, پنیر بوٹی بھی امراض کے لیے بہت عمدہ ہوتی ہے جو دانے ختم نہیں ہو رہے. پنیر بوٹی تقریباً 5 گرام کے قریب یعنی کہ 21 ڈوڈے
उसके अगर ले लिए जाएं तो इसको पानी में रात को भिगा दीजिए और सुबह हल्का सा उबाल दे के और ये पानी पीजिए। इसी तरीके से अगर इसमें चरायता का इजाफा आप कर देंगे, पनीर बूटी और चरायता, तो ये दोनों चीज़ें मुसफ़ी खून भी हैं और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है कि रात को उसको भिगा दिया जाए चरायता और पनीर बूटी को, और सुबह ज़रा सा हल्का सा उबाल दे के उसको पानी को पी लिया जाए। कोयत से ये सवाल था, सियालकोट से अमजद साहब, इन्होंने ये बताया कि इनकी गंज का मसला है, पैचेस पड़ रहे हैं सर पे, ये वफ़ा का मर्ज़ होता है और उसमें हम इसको इस तरीके से डील करते हैं कि सबसे पहले इसमें संदूर लिया जाता है, संदूर ले लें और संदूर में नींबू जो है करके मिला के या नींबू के ऊपर उसके 2 टुकड़े करके उसमें संदूर डाला जाए और जहाँ जहाँ पर पैचेस है उस जगह पर उसको लगाया जाए। तो इस तरीके से भी एक तरीका है कि ये आप लगाएं, इससे बेहतर होता है। और इसी तरीके से आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो आंवले का तेल जो होता है, या मेरे पास एक तेल होता है कि ग्रोइंग ऑयल, वो मंगवा लीजिए और वो फिर बाद में लगाइएगा। अभी आप सिंदूर वाला कर लीजिए। हमारे पास जो अगले कॉलर हैं वो नूर साहिबा हैं लाहौर से। इन्होंने भी बताया कि इनकी 2 चीज़ें हैं, एक तो इनका मैदे का मसला है, चेहरे पर दाने हैं। इसमें के लिए भी आप ये करें कि मैदे के लिए आप एक चूरन बना लीजिए जिसमें सौंफ जो है 100 ग्राम लेनी है, छोटी इलायची 100 ग्राम लेनी है, और इसी तरीके से इसमें 2 चीज़ें ये हो गई। और उसके बाद ये जो काला नमक होता है ये 50 ग्राम लेके 3 चीज़ों का आप चूरन बना लीजिए और ये आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ आपने चेहरे के लिए बताया, चेहरे के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो दालचीनी है। दालचीनी को पीस के शहद में मिला के इसका मास्क बना लीजिए, या फिर एक और मास्क मैंने अभी किसी प्रोग्राम में बताया था, वो भी बड़ा उम्दा है कि जिसमें चावल का आटा आपको लेना है, अंडे की सफ़ेदी आपको लेनी है, शहद लेना है और हल्दी, ये चारों चीज़ों का मास्क बना लीजिए और चेहरे पे लगा कर और एक आधा घंटा जो है लेटे रहिए, बातें भी नहीं करें। तो इससे 2-3 दफ़ा आप हफ्ते में करेंगी तो ये मास्क से आपके चेहरे भी अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत भी हो जाएगा, रंग गोरा भी हो जाएगा। और वैसे आज का जो मेरा टॉपिक है बेर का, इसके मुतालिक भी ये है कि मुसफ़्फ़ी खून है, रंग भी निखारता है और इसके बाद जो है ये चेहरे के दाग धब्बों को भी दूर करता है। कि इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा कुचल लीजिए और उसके बाद इसको या इसका पीस काट के और चेहरे पर इस तरीके से दानों पर मलिए, तो इससे भी आपके दाग धब्बे जो है वो दूर हो सकते हैं। उमर साहब जो हैं ये इनका कॉल थी हमारे पास और इन्होंने भी ख़ारिश के मुतालिक बताया। मेरे भाई मैं ख़ारिश के मुतालिक ही बता रहा हूँ, आप भी चरायता पनीर बूटी रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह इसका पानी पीना शुरू कर दीजिए। तकरीबन 3 हफ्ते आप पिएंगे तो इससे आपका मसला हो जाएगा। नसीमा साहिबा कराची से, इन्होंने कॉन्स्टिपेशन का बताया, उसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें सना मक्खी आपको 50 ग्राम लेनी है, आपको सौंफ जो है 50 ग्राम लेनी है, आपको मुलट्ठी जो है 50 ग्राम लेनी है और मुकिल जो है वो 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद इसको जो है रात को 5 ग्राम आप इसको पानी के साथ ले लीजिए। और इसके अलावा जो दूसरा कब्ज़ के लिए नुस्खा है वो ये है कि आजकल कीनू आ रहे हैं, इनकी स्लाइसेस इस तरह काटने के, पूरा कीनू जो है उसको छिलके समेत बारीक बारीक काट लीजिए और उसको एक प्लेट में रख के उसके ऊपर 2 चमचे जो है शहद के उसमें डाल दीजिए। 2 घंटे बाद उसको खाइए, उससे जो फाइबर अंदर जाएगा छिलके समेत तो आप देखेंगे कि आपका कब्ज़ टूट जाएगा। ये बहुत उम्दा चीज़ है। इंजीर भी इस सिलसिले में, कब्ज़ के सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, उसका इस्तेमाल किया जाए। सज्जाद साहब फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से ये BP का नीचे ये इन्होंने बताया कि बहरहाल इनका जो मैंने लिखा है कि छोटी चंदन का इनको करना है, इनको ब्लड प्रेशर का या उसका मसला है। छोटी चंदन 1 ग्राम के करीब, या फिर जो मेरा नुस्खा है उसमें छोटी चंदन जो है वो 50 ग्राम है, साबुत धनिया 100 ग्राम है और काली मिर्ची 25 ग्राम। इसको पीस के इसके बाद इसमें 200 ग्राम मिश्री मिला लें और ये आप 5-5 ग्राम सुबह शाम लीजिए, इससे आपका मसला हल होगा। सोबिया साहिबा हरीपुर से इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने बताया कि मोटापे का मसला इन्होंने बताया। मोटापा तो ज़ाहिर बात है एक इंटरनेशनल मसला है और इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप दोपहर का लंच जो है ना वो स्किप कर दें। सुबह नाश्ता जो है वो आप जो करें उसमें रोटी बंद कर दीजिए, रात के खाने में रोटी बंद कर दीजिए। सिर्फ सुबह के वक्त जो है आप दूध लें और दूध के साथ 11 बादाम ले लें। दोपहर को जो खाना है उसके अंदर फ्रूट जो भी वक्त के आ रहे हैं,
کینو آ رہا ہے، بیر آ رہا ہے، اس کے آپ سیلڈ سی بنا کے یا اس کا فروٹ چاٹ بنا کے وہ آپ لیجئے، اور رات کو بھی آپ ایک چکن ٹکا ٹائپ چیز جو ہے وہ روسٹ کیا ہوا بغیر روٹی چاول کے کھائیے۔ 3 ہفتے کا یہ کورس کیجئے، اور اس کے علاوہ جو ہے چکنی چیزوں سے اور تمام چیزوں سے پرہیز کیجئے، اور ایک پاؤڈر جو ہے آپ وہ بنا لیجئے جس میں برگ سداب 100 گرام ہے، سفید زیرہ 100 گرام ہے، اس کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد جو اس کو سنبھال کے رکھیے، اس کا 1 چمچہ جو ہے 1 گلاس پانی میں ڈالیے، اور اس میں 4 نیمبو کے چھلکے، صرف چھلکے ڈال کے، اور یہ پاؤڈر 1 چمچہ اس کا ایک ڈرنک بنا لیجئے اور یہ پیجئے۔ اسی طریقے سے ویٹ کم کرنے کے لیے ایک بہترین اسموتھی میں نے بتائی تھی، وہ بھی آپ کر لیجئے، وزن کم کرتا۔ پپیتا اس میں لینا ہے تقریباً 100 گرام، اور اس میں تقریباً 100 گرام آپ کو یعنی کہ ایک پورا کینو لینا ہے، 1 کینو اور آدھا پپیتا لینا ہے۔ ان دونوں کو آپ اس کے اندر کے بیج ہٹا دیئے نیمبو کو، اور اس کے بعد اس کو گلاس میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا کھیرا ڈالنا ہے، 1 کھیرا ڈال دیجئے، اور اس کو گرینڈ کر دیجئے۔ نہیں گرینڈر ہو تو اس میں تھوڑا پانی ڈال کے یہ گرینڈ کر کے کھانا ہے، یعنی کہ نیمبو جو کینو ہے اس کا چھلکا ہٹانا ہے، اور پپیتا اور اس کے بعد کھیرا، ان تینوں چیزوں کی اسموتھی بنا کے پیجئے۔ انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتے میں آپ کا 3 کلو تک وزن کم ہو جائے گا اس اسموتھی کی وجہ سے۔ ویاڑی سے ہمارے پاس نہیں صوبیہ صاحبہ ہیں ہری پور سے، یہ ان کا جواب تھا جو میں نے صوبیہ کو دیا ہے ہری پور سے۔ جازیب صاحب ویاڑی سے، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی بلڈ پریشر کے لیے میں نسخہ ابھی میں نے بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اسرول یا چوٹی چندن جو ہے وہ 50 گرام، ثابت دھنیا 100 گرام، کالی مرچ 25 گرام، اور مصری جو ہے وہ 200 گرام لے کے اس کو ملا لیجئے۔ 5 گرام صبح، 5 گرام شام لیجئے۔ اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بڑی الائچی بھی ہے، کہ جب ایمرجنسی میں بھی بلڈ پریشر رائز کرے تو بڑی الائچی کالی والی فوراً لے لیا کیجئے، اس کو چھلکے سمیت جو ہے کوٹ کے اور شہد میں ملا کر کھانے سے فوری طور پہ جو ہے بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ نارمل کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ملتان سے عائشہ صاحبہ نے فون کیا، اور ان کا انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہے۔ بیٹی میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فیس بک اس وقت آ رہا ہوگا حکیم عبدالباسط، آپ صرف لکھیے تو اس وقت لگا ہوا، اس میں آپ میرے پاس ایڈ ہو جائیے، یا پھر اس سے نمبر لے کے مجھ سے آپ اس نمبر پہ رپورٹس بھیجیے۔ انفرٹیلٹی کا علاج چاہے شوہر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی، انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری بات کر سکتا ہوں۔ اقتصا صاحبہ کشمیر سے، انہوں نے چہرے پر جھائیوں کے متعلق بتایا کہ چہرے پر بہت زیادہ ان کو جھائیاں ہو گئی ہیں۔ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 ریزنز ہوتے ہیں جھائیوں کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایج فیکٹر ہے 40 سال کے بعد، اور دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ عموماً 35 سال یا 30 سال کی عمر کی اور جو لڑکیاں یا عورت جو بھی کہیں تو ان کے بھی جھائیاں آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ان کے پیٹ کی خرابی ہوتی ہے اور پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ تو جو جھائیوں کے لیے بہترین علاج ہے وہ یہ کہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے آپ پہلے تو اس کو انالائز کیجئے، اس کی رپورٹ جو ہوتی ہے اسٹول ڈی آر وغیرہ وہ کروائیے، یا پھر اگر آپ اسی طریقے سے بیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، آدھا کلو بیر رات کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹے پہلے اگر آپ کھا لیں تو پیٹ کے کیڑے کو یہ ختم کرتا ہے، یہ لیجئے۔ اور جھائیوں کے لیے جو میں نے نسخہ بتایا اقتصا صاحبہ وہ یہ تھا کہ حب الرشاد جو ہے وہ آپ کو پیسنا ہے، اور اس کو مکس فروٹ کا جو سرکہ ہوتا ہے اس سے ملا کے لگانا ہے۔ اور جھائیوں کے لیے دوسرا نسخہ جو میں بتاتا ہوں، اس کے اندر ہلدی آپ کو لینا، 1 گرام ہلدی لینی ہے، 1 گرام دال چینی کا پاؤڈر لینا ہے۔ ان کو دونوں چیزوں کو شہد میں ملا کے ایک مرہم سا بنا لیجئے، اور یہ چہرے پر لگانے سے جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمارے جوابات تو پورے ہوئے، لیکن جو ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ میں نے جو آپ کو اینٹی کینسر کے متعلق بتایا کہ یہ جو ہمارے بیر ہیں یہ جوجوبا کے نام سے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی پروڈکٹس آتی ہیں باہر سے۔ بعض ہومیوپیتھک کی دواؤں کا نام جوجوبا ہوتا ہے، بعض پروڈکٹ اتنی مہنگی آتی ہیں جوجوبا کے نام سے۔ تو بنیادی طور پہ وہ جوجوبا جو ہوتا ہے وہ بیر کو کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے، ایسی کہنا چاہیے کہ فائدہ مند چیز ہے کہ جسے ہم اگنور کرتے ہیں۔ تو اسے آپ کوشش کیجئے کہ اپنے کھانوں سے پہلے جو ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے، بچوں کو کھلائیے، بچوں کے پیٹ کے لیے اور ان کے پیٹ کی کیڑوں کے لیے بہت عمدہ۔ تو ناظرین یہ ہمارا تھا آج کا پروگرام، کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔